آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. سیاست ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. What looked simple yesterday doesn't look that simple anymore. کیا ہو رہا تھا؟ پہلے سال سے جو اپوزیشن تھی اس نے دھرنے کے ساتھ یہ پہلی کوشش شروع کی کہ اس حکومت کو گرا دیا جائے اور اگلے 3-3.5 سال تک بار بار یہی کوشش ہوتی رہی کہ حکومت کو کسی طرح گھر بھیجا جائے. اسی پروسیس میں پی ڈی ایم بنی, استعفوں کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوا. آر یا پار کے بیانات سنے, یہ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں اور کوشش پچھلے 3.5-4 سال یہ رہی کہ حکومت کو گرا دیا جائے. آخر میں جب یہ اتحاد دوبارہ اکٹھا ہوا, تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ہوا, سب اکٹھے ہو گئے اور سب کی یہ کوشش تھی کہ حکومت کو گرائیں, تو کہا جاتا تھا کہ سمپلسٹ فارم آف دی ایکویشن اس میں عمران خان صاحب کو گرا دینا ہے. اور شاید سب سے کمپلیکس پارٹ اس ایکویشن کا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. اور آج کے حالات اور واقعات اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ واقعی اب آگے کے معاملات, فیصلے سب سے مشکل اور کمپلیکس چیز بنتے جا رہے ہیں. آج بھی کیبنٹ اناؤنس نہیں ہو سکی, وفاقی کابینہ نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے معاملے پر ڈیڈ لاک تھا. ہے کیا اس کا فیصلہ اب سے چند گھنٹوں میں یا اگلے ایک دن میں ہو جائے گا. کہا تو جا رہا ہے کہ فیصلے ہو چکے ہیں اور اگلے 24 گھنٹے میں, ویسے تو یہ کہا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے کہ وہ آج اناؤنس کر دیں گی کہ وفاقی کابینہ کیا ہے. صرف یہ نہیں, اسمبلی کا ٹینیور کیا ہوگا, کیا اسمبلی وقت پورا کرے گی, نئے جنرل الیکشنز مانگتے ہیں, اس پر بھی بڑی کنفیوژن ہے. لیکن کیوں یہ فیصلہ سب سے اہم, سمپلسٹ فارم آف دی ایکویشن اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ اپوزیشن کا یہ موقف تھا اور ان کی یہ سوچ تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت اتنے ان پاپولر اور غیر مقبول ہو گئے ہیں کہ اب اگر ان کو گرا دیا گیا تو ان کی سیاست تو ختم ہو جائے گی, پھر ہم یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق تھا. لیکن یہ جو جلسے آپ دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنی مقبولیت دکھا رہے ہیں جلسوں کے ذریعے. پہلے دن ایک سپونٹینیس بڑے شہروں میں لوگوں کا اکٹھ ہوا جس میں لیڈرشپ نہیں تھی, اور اس کے بعد اب جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن سب کا خیال تھا کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا جائے تاکہ تحریک انصاف ختم ہو جائے. الیکشنز دوسرا بڑا مسئلہ ہے. کیبنٹ تو نہیں بنی, الیکشنز کا کیا ہوا؟ اب حکومتی اتحاد کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ مسلم لیگ نون اس صورت میں شاید اپنا فیصلہ نہیں کر پائے گی, کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم ایک اتحاد میں ہیں, اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب الیکشن سوٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ کہ بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اس سے بہتر ہے کہ الیکشنز میں جایا جائے اور الیکشنز کے بعد 5 سال کا وقت ملے گا, مشکل فیصلے کیا جائیں لیکن اس سے ریکور کرنے کا وقت مل جائے گا. پیپلز پارٹی آن دی ادر ہینڈ ہمیشہ سے اس کی کوشش تھی الیکشنز نہ ہو, حکومتیں اپنا ٹینیور معافی چاہتا ہوں پورا کریں. وہ پنجاب میں ایک میجر لائنز شیئر وزارتوں کا لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ پارٹی جو کہ پنجاب میں اس وقت تقریباً سینٹر اور نارتھ پنجاب میں نان ایگزسٹنٹ ہے, وہ وہاں اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم کر سکے. مولانا صاحب نے جو اس اتحاد کا حصہ تھے کل ایک بیان دیا اور کہا کہ ہمیں الیکشنز چاہیے. کیا کہا مولانا صاحب نے, ذرا سن. اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے, اپنا موقف ہے, اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے فوری طور پر الیکشن چاہیے جمعیت علماء اسلام. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی الیکشنز کی بات کی فلور آف دا ہاؤس. کیا کہا انہوں نے, ذرا وہ بھی سن لیں. میرا اپنا خیال ہے, میں ذاتی خیال کا جو ہے اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے. اور یہ نئی مینڈیٹ شاید اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ تمام مشکل معاشی فیصلے جو حکومت کو کرنے ہیں, اگر چھوٹا ٹرم ہوگا تو فیصلے نہیں ہو سکیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس پر تیار ہوگی یا نہیں, اور دوسرے اتحادی اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن لگتا ہے خالد صاحب کی طرف سے آج فیلر آ گیا ہے اور یہی گفتگو اب اپنے اتحادیوں کے اجلاس میں کی جائے گی. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اسٹرینگثs اور ویکنسز کیا ہیں. اس وقت 2 دھڑے ہیں, ایک طرف ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اور ایک طرف تحریک انصاف. دونوں کی ذرا اسٹرینگثs اور ویکنس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے بڑی اسٹرینگتھ اس وقت اپوزیشن اتحاد کے پاس یہ کہ مرکز میں ان کی حکومت ہے. 2 صوبوں میں ان کے پاس حکومت ہے, سندھ, اور اب لگتا ایسا ہے کہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت بن جائے گی.
दूसरा बड़ा स्ट्रेंथ इस मौजूदा हुकूमत का, ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी शायद इनके साथ है, जिसका वो जाती महफिलों में इजहार भी करते हैं। जो वक्त का तयन करना इलेक्शंस का, ये फैसला भी इस वक्त इस इत्तेहाद के पास या इन सब के पास है, जिन्होंने ये मिलकर फैसला करना है कि इलेक्शंस कब होंगे। तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि इलेक्शंस हो, लेकिन जाहिर है इलेक्शंस कब होंगे वो फैसला अब इनके हाथ में जरूर होगा। तैनातियां क्या करनी है, इसका फैसला भी इन्हीं लोगों ने करना है कि किस वक्त जगह क्या तैनातियां की जा सकती हैं। इमरान खान हुकूमत और जो पिछले 3.5 साल की जो पॉलिटिक्स हुई है, उसका ज्यादातर फोकस वो रहा मईशत पर, और ये कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। बहुत दफा आपने सुना होगा, बयानात आपको सुनाए जाते रहे होंगे कि ये कहते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड असेंबली है, इसके इलेक्शंस फौरी कराए जाएं। लेकिन लगता ऐसा है कि इलेक्शंस पर जाते वक्त सब जमातें, खसूसन अपोजिशन जमातें बहुत कुछ सोचेंगी। क्या सोचेंगी? सबसे पहला चैलेंज इस मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद का या अब हुकूमती इत्तेहाद का यह है कि उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने मरासले को या अमरीकी साजिश को इकट्ठा करके एक बयानिया बनाया है। इससे पहले इमरान खान साहब का बयानिया हमेशा करप्शन होता था। इस बयानिए का मुकाबला वो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है जलसे देख करके इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल हो रहा है। दूसरा बड़ा चैलेंज इसके लिए एक कलेक्टिव गवर्नमेंट है, जिसमें इतनी जमातें हैं जो सब अपनी सोच लेकर आई हैं। मौलाना साहब को आपने सुना, वो कहते हैं इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी कुछ और मांगती है। दूसरी सियासी जमातें अब तक भी फैसला नहीं कर पाई कि उन्होंने काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं। जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपने सुना होगा उनको, वो बार बार कह रहे हैं हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। इस इत्तेहाद को लेकर आगे कैसे चलेंगे? सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त ऑपोजिशन को है वो है मईशत। आज नफीसा शाह साहबा ने कहा कि मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। माफी चाहता हूं हुकूमत को, बार बार ऑपोजिशन कह रहा हूं, हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। इससे पहले उनकी तमाम तर सियासत इलेक्शंस में धांधली, 2018 के इलेक्शन में धांधली और मईशत के गिर्द घूमती रही है। मुख्तलिफ चीजों पर उन्होंने एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है, जो कि आने वाले दिनों में उसको उस पोजीशन पर जज किया जाएगा। आटा और चीनी की कीमतें, ये दो बड़े इश्यूज थे जिस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स या बयानात दिए गए हुकूमत की, उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत की जानिब से। क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ, इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। मैं भी चाहता हूं, ये आटा और चीनी नहीं, दूसरी चीज पेट्रोल, तीसरी चीज महंगाई। ये तीन चीजें थी जिस पर सबसे ज्यादा सियासत की हुकूमत, आज की हुकूमत हो सके ऑपोजिशन इत्तेहाद ने। जरा सुनिएगा। महंगाई का हाल देखें, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनमें तवाजुन पैदा करना हुकूमत का काम है, किसी और का। अवाम की को तकलीफों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। सो ये था ऑपोजिशन का उस वक्त बयानिया। आज की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज कि चीनी, आटा, पेट्रोल प्राइसेस पर क्या करेंगे। पेट्रोल के ऊपर बड़ी तनकीद की गई, पेट्रोल बम गिरा दिया, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, रातों रात ये कर दिया। और अब जब उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने 10 रुपए सस्ता किया था, उस वक्त ऑपोजिशन ने कहा था कि ये गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गलत मईशत के साथ खेल रहे हैं। और अब जबकि उनकी हुकूमत आई तो कहा गया, वजीर आजम ने यह फैसला किया है कि इनकी कीमतों को ना बढ़ाया जाए। वजह कि ये जो परसेप्शन है जिसके ऊपर पिछली हुकूमत को निकाला गया था, अब की हुकूमत ये नहीं कर सकती कि वो कीमतों में कमी ना करे, इसी महंगाई के साथ चले। 3 महीने बाद लोग जाहिर है यही सवाल पूछेंगे कि क्या जब आप तनकीद करते थे उस वक्त ठीक थी या आज ठीक है। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत का। अब आ जाए इमरान खान साहब की तरफ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ्स इस वक्त क्या हैं। स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने एक बयानिया बना लिया है जिसकी पजीराई उनको लोगों में मिल रही है। पिछले 2-3 जलसे या जो आउटपोरिंग थी उसको देखा जाए तो लगता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया, चाहे वो अमरीकी मुदाखलत का हो
अपोजिशन के मौजूदा हुकूमत के इकट्ठ का हो कि ये कैसे इकट्ठे हुए, इदारों के खिलाफ उनकी तनकीद हो, लोग या उनका वोटर उस चीज को बाय कर रहा है। सो ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि अवामी हमायत, बड़ा इमरान खान साहब के लिए सरप्राइज भी होगा लेकिन खुश भी होंगे, क्योंकि ऑपोजिशन का, जैसे मैंने पहले कहा, ये बड़ा व्यू था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अनपॉपुलर हो गई है, लेकिन वो अब अपनी पॉपुलैरिटी इन जलसों के जरिए दिखा रहे हैं। सो ये उनका दूसरा बड़ा स्ट्रेंथ है। तीसरा, हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। ये भी शायद इमरान खान साहब के फेवर में जाएगा, क्योंकि वो अब नए इलेक्शंस का नारा लेकर और डिमांड लेकर आए हैं। ऑपोजिशन के अंदर, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में भी ऑपोजिशन पर बड़ा, इलेक्शंस पर बड़ा डिवाइडेड व्यू है। सो लगता ऐसे है कि जो इस तरफ की तकसीम है वो भी हेल्प करेगी तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनकी वीकनेसेस भी बहुत है। उनके खिलाफ एक बयानिया, चाहे वो तोशाखाना केस हो, जिसके ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है जर्नलिस्टों को कि तोहफे जो बाहर से आए वो लिए गए। आज इमरान खान साहब ने भी एडमिट किया कि जी वो तोहफे उन्होंने तोशाखाना से खरीदे 50% पर, और फिर वो अगर बेच दें तो ये उनका फैसला है। लेकिन हुकूमत इसको फॉरेन फंडिंग केस को, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि 30 दिन के अंदर इसका फैसला होना चाहिए, इसको इस्तेमाल करेगी एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर। इमरान खान साहब की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करेगी। असेंबली से इस्तीफे, क्या राजा परवेज अशरफ साहब इनको मंजूर करेंगे? ये एक दूसरा मसला होगा, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि ये इस्तीफे हों, कबूल हों और आगे जाया जाए। क्या पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और दूसरी असेंबलियों से तहरीक इंसाफ इस्तीफे देगी? क्या वो अपनी केपी असेंबली तोड़ेगी? ये एक और सवाल है जो उन्होंने, जिसका जवाब ढूंढना है। 2018 के इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम लगता था कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है और उसकी हिमायत उनको हासिल है। इसी वजह से ये सेलेक्टर और सिलेक्टेड के अल्फाज ना सिर्फ कॉइन किया अपोजिशन ने, बल्कि इसको बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं, क्या वो न्यूट्रल हैं, क्या वो दूसरी साइड पर हैं, लेकिन ये वो क्या सोच रहे हैं, वो किधर खड़े हैं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा या ओवरकम करना पड़ेगा इस चीज को आने वाले दिनों में। बयानिया कब तक चला सकते हैं, कब तक ये रेजिस्टेंस या ये मूवमेंट वो चला पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल इमरान खान साहब के लिए और चैलेंज कि वो इलेक्शंस कैसे करवा पाएंगे। ये हैं वो चैलेंजेस जो तहरीक इंसाफ के पास हैं। बड़े जलसे बहुत अच्छे अपनी जगह, लेकिन क्या जलसे करने से एक दिन हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब या एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला कर लेंगे कि अब इलेक्शंस का वक्त आ गया है? क्योंकि इस वक्त मोमेंटम के दौरान ऑपोजिशन को क्या ये सूट करता है कि ये मोमेंटम के साथ तहरीक इंसाफ के पास मोमेंटम हो और वो इलेक्शंस में जाए? उनको ये भी सूट नहीं करता। ऑपोजिशन को ये भी सूट नहीं करता कि 6 महीने 8 महीने की हुकूमत चलाएं, मुश्किल माशी फैसले करें, पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, IMF के साथ एग्रीमेंट में जाएं। उसकी वजह से जो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जाहिर है उसका इंपैक्ट हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर आएगा। सो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है दोनों साइडों के लिए कि वो क्या करते हैं। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से, मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून से। सर वाडा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो आपके लिए यह है कि इलेक्शंस कैसे कराएंगे आप लोगों को ला रहे हैं, आप जलसे कर रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू इंश्योर कि इलेक्शंस भी जल्दी हो जाए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, ये जो पाकिस्तानी अवाम ने देखा है तमाशा, और अब तो आपको पता है साजिश तो नहीं, मदाखलत पाकिस्तान की अवाम की तो उसके बाद नामुमकिन है कि इलेक्शन ना हो सके। हम इनको घुटनों के बल गिराएंगे 4 से 5 हफ्तों के बीच के अंदर मैक्सिमम। ईद अगर आप ले आए तो 6 हफ्ते, ये वैसे ही रेंग रहे हैं, हम इनको गिराएंगे अभी घुटनों के बल। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो अभी मजीद एक तमाशा इलेक्शन कमीशन खेलने जा रहा है, जो बी टीम है नवाज शरीफ की, और वो जो उसका हेड है सिकंदर, वो आपको पता है कि उसका जो ससुर है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। और मेरे केस में भी आपको याद होगा कि मेरा एक वाहिद केस है जो एक्चुअली बनाया इस तरह गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लैरिटी है, बंदयाल साहब की भी, चीफ जस्टिस साहब की भी, मंसूर अली शाह साहब की भी, जस्टिस मुनीब साहब की भी, कि वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन मुझ पे सिवाय मर्डर और रेप केस के सब कुछ लगा के कोई कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के लिए।
اب عمران خان کی طرف وہ بھی ایک تلوار لے کے جائی جا رہی ہے. ہم تو امید کر رہے ہیں, ابھی تک تو انٹرم ہمیں کوئی ریلیف مجھے نہیں ملا, امید کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف, ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے ابھی بھی کہ سپریم کورٹ اپنا انصاف کا فیصلہ کرے گی. لیکن تیسری طرف آپ دیکھیں تو ایک طرف الیکشن کمیشن کا ڈرامہ شروع ہو گیا, دوسری طرف عوام نے مداخلت کر دی, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, لاہور کے بعد پرابلی فیصلہ آباد جائے گی, اب اس کے بعد ہم ان کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے, کیبنٹ نہیں بنانا چاہ رہے. کیبنٹ میں ایک نیا تماشا ہو گیا ہے, فضل الرحمان کہتا ہے مجھے پریزیڈنٹ نہیں دو گے تو میں منسٹری نہیں لوں گا. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ملک کسی کے باپ کا تھا جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا, ٹرے اٹھائی, اس میں چیزیں چینج کی, انگریڈینٹس کسی اور کو دے دیا, اب وہ بٹوارا کر رہے ہیں اس ملک کا, نوچ رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ موو کی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لینا چاہتے ہیں تاکہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر وہ چلتے رہیں, کیونکہ ان کو ہی پتا ہے کہ 6 ہفتے میں ہم نے ان کو گردوں کے بل اور منہ کے بل گرانا ہے, اور گاڑ بھی دینا ہے ہم نے اس بار. جو تڑیاں, بدماشیاں, کیسز بنانے کی کہانیاں, اور جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو ہم یہ ریئیکٹ کریں گے, لوٹا کہو گے تو ہم یہ کہیں گے, ہم گالی نہیں دیں گے, ہم لوٹا بھی کہیں گے, ہم امپورٹڈ بھی کہیں گے, ہم سلیکٹڈ بھی کہیں گے. تو اب یہ سب چیزیں پاکستانی قوم کہہ کے کھل چکی ہیں. اب جب کھل چکی ہے تو پاکستانی قوم نے مداخلت کی ہے. سازش تو اب لفظ نہیں, مداخلت قوم نے کر دی ہے. اچھا, قوم نے سب کوئی بلیک اینڈ وائٹ دیکھا, آپ جتنی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں, ہم آپ کو کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں یہ خواجہ آصف کی شیپ میں لالی پاپ دے رہی ہے, ہم ان کو ٹھنڈی اور کڑک آئس لالی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا میاں صاحب سے پوچھ لوں, میاں جاوید لطیف صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو 6 ہفتے سے 8 ہفتے میں مجبور کر دیں گے ان کو عوامی طاقت سے, عوامی رد عمل سے, کہ یہ الیکشنز کرائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا جو طرز عمل ہے وہ حکومت کا, یہ حکومت کو خود مضبوط, اپوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے؟ مختلف آوازیں الیکشنز پر, مختلف آوازیں کابینہ کے بننے پر, کابینہ بن نہیں پا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ لوگ کمزور ہو رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پروسیس کا حصہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. میں پہلے تو آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ ہماری اپنی خواہش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ہم الیکشن کی طرف جائیں. اب آ جائیں, سوال یہ ہے کہ جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں, لیکن اتنی جلدی لیڈر کا موقف یا ساتھیوں کا موقف بدلنا نہیں چاہیے. اب سازش کوئی اور کر رہا ہے, مداخلت عوام کر رہے ہیں. مداخلت بھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور سازش جن کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بھی سب کو علم ہے. مگر میں ان کو یہ گزارش ضرور کروں گا کہ بعض اوقات ہمارا موقف ہے, ہو سکتا ہے یہ اختلاف کریں, آپ بھی اختلاف کریں گے, مگر مقبولیت کی جن بلندیوں پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی, ہم نے غیر مقبول فیصلہ کیوں کیا حکومت میں آنے کا؟ اس کی 2 وجوہات تھی بنیادی. ہم سمجھتے تھے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی نئی حکومت بنے گی بھی تو وہ سنبھال نہیں سکے گی اس ریاست کو, اس معیشت کو. ہاں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی, تو میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ ان کے سسر بھی چیف سیکرٹری رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے سیکرٹری رہے ہیں. تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے بیٹے بھی آپ کے 4 سالہ دور میں اسلام آباد پنڈی میں کمشنر رہے ہیں اور آج بھی ہیں چیف. یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے, اور یہ بھی ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ہیں اضافی چارج چیئرمین کا اضافی چارج بھی ان کے پاس تھا اسلام آباد. وہ الگ کیونکہ میں اتنا جانتا نہیں ہوں, میں تو موٹا جانتا ہوں, تو وہ میں نے کاشف صاحب آپ کو عرض کیا, آپ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. ناظرین, فیصل باٹا صاحب, توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس, یہ 2 تلواریں ہیں جو حکومت اس وقت آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہی ہے, اور یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. مہینے کے اندر فورن فنڈنگ کا کیس, توشہ خانہ, کوئی جواب آپ کی حکومت کی طرف سے آیا, آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہے. یہ اس کا تو جواب خاطر خواہ آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ دونوں کیا ایشوز ہیں. کیا آپ کی پارٹی نے فورن فنڈنگ لی ہے؟ جو الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع ہوئے ہیں اس میں فورن کمپنیز کی طرف سے فنڈنگ ہے. کیا جواب دے رہی ہے آپ کی پارٹی اس وقت تک پبلک میں آ کے؟ کاشف صاحب مجھے 2 منٹ دے دیجئے گا, میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. کاشف صاحب دیکھیں, جو سپریم کورٹ ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے, اور ہم سب اس کے اوپر اپنا تکیہ اور ایمان اور بھروسہ کرتے ہیں.
آج کل نہیں کر رہے, آج کے دن بھی بھروسہ کرتے ہیں, آج کل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. نہیں دیکھیں سر, ہم اپنے اداروں کو کبھی کمزور نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں سر, عمران خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کیا, میں نے جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی. مجھے جواب دے رہا سر کاشف صاحب, میری ریکویسٹ سنیں. سپریم کورٹ کے ٹاپ 3 ججز, مطلب سارے جسٹس ہیں, لیکن میں آپ کو ججز کا بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب فاروق, if I'm not wrong, ان کے کیٹیگوریکلی 2022 اور 21 کے پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کورٹ آف لا نہیں ہے الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن کی بدماشی ایز نواز شریف کی بی ٹیم فل ہنڈا گردی جاری ہے. اور آپ کو پاس سب سے بڑا ثبوت میں ہوں, میرے جیسے کیس میں کلیئرٹی ہے سپریم کورٹ کی. ابھی تک الیکشن کمیشن نے سوائے ریپ اور مرڈر میرے پہ نہیں ڈالا, سب کو ڈال دیا. اور یہ سائملٹینیسلی یہی کیس کاک صاحب کو فورن فنڈنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی بڑی ہو گئی ہے. یہ ریلیف سب کو ملا, مجھے ابھی تک نہیں ملا انٹرم ایز آف ناؤ. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انشاءاللہ مل جائے گا. نمبر 2, کیا پاکستان میں کوئی آئین ہے جس میں یہ بتا سکے کہ جس وقت فرد جرم عائد ہو رہی تھی شہباز شریف اور اس کے بیٹے کے اوپر, اس دن اس ڈائریکٹر رضوان کو بھیج دیا جاتا ہے, ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کو وزیر اعظم کا عہدہ دلا دیا جاتا ہے. نمبر 3 پہ آئے کہ جب الیکشن سینیٹ کے خریدے جا رہے تھے, ان کی ویڈیو آئی, اس پہ کوئی آئین اور قانون حرکت میں آیا. اس کے بعد جب بکروں کی منڈی لگی اور ریسٹ ہاؤسز میں ابھی لوگوں کے ضمیر خریدے گئے, کوئی آئین اور قانون اس وقت آیا. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ بیل پر ہیں, مفروری پر ہیں, ان کو پاسپورٹس ایشو کیے جا رہے, کوئی آئین اور قانون حرکت میں آیا. تو پاکستان میں جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سبق سناتے ہیں, اور اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا اور سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے, اور باقی جن کی ویڈیوز فراہم ہیں سمیت میرے کیس کے جس میں دنیا کو ریلیف ملا, وہ سپریم کورٹ سے ہی بڑی عدالت بن جاتی ہے الیکشن کمیشن, کیونکہ اس کا جو مین بندہ ہے سکندر, وہ تو بی ٹیم ہے نواز شریف کی, وہ تو آرڈر ڈائریکٹ فون پہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس ثبوت ہے سامنے. سر چلے, یہ تو آپ کی بات میں نے کر دی. آپ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ آپ کا کیس نہیں ہے, اس میں مسئلہ نہیں ہے؟ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ کورٹ آف لا الیکشن کمیشن نہیں ہے. میرا کیس سمیت وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر چلے گئے. ہم تو سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف وہیں سے مؤثر ہوگا, توشہ خانہ کی طرف آ جائیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی, 112 گفٹس ہیں. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, اس کی منی ٹریل چاہیے, پیسے کا لے لے, نواز شریف لے لے, اسحاق ڈار لے لے, نواز شریف لے لے, علی عمران لے لے, سارے بیٹے لے لے, ہم میں سے کوئی سمیت عمران خان کے پاکستان سے باہر نہیں جا رہا. آپ نے سچے اور جھوٹے کیسز جو کرنا ہے آپ کریں, آپ کا حکومت بھی ہے, کیس بھی ہے, توشہ خانہ کی ثبوت بھی ہے, انتظار کس چیز کا ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کریں. آف دا ریکارڈ نہ کہانیاں سنائیں. اگر کیا ہے ہم نے تو ہم اس جرم کی سزا پائیں گے. آپ ہم پہ جھوٹے کیسز بنائیں گے, ہم کھڑے ہیں, ہم ملک سے کہیں نہیں جا رہے, آپ کی طرح بگوڑے اور اشتہاری نہیں ہیں, ہم دلیری سے کریں گے. لیکن ہم آپ کے گھٹنوں کے بل, منہ کے بل گرا کر, حلق سے چھین کر الیکشن کرا کے چھوڑیں گے. اور الیکشن کو صاف اور شفاف بھی کرانا ہے, کیونکہ اب مداخلت عوام کی آ چکی ہے, اور عوام ہے. آپ جب کہتے ہیں صاف اور شفاف کرانا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ادارے ہیں تو پاکستان ہے, تو پھر سیاست ہے, اور پاکستان ہے تو سیاستدان ہے. اگر آپ پاکستان کی انٹیگریٹی, سالمیت, خود مختاری اور غیرت کا سودا کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں, وہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے. آپ کے حلق میں انگلی ڈال کر, گلے سے پکڑ کر, گھٹنوں کے بل اس 4 سے 5 ہفتے میں اس امپورٹنٹ سلیکٹڈ میڈیا کو گرائیں گے. میاں صاحب, ایک تو الیکشن کے سر پہ بیٹھے کریں گے, اور الیکشن بھی وہی کروائیں گے جس کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں, اس کے اندر کوئی رد و بدل بھی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک, فورن فنڈنگ آپ اپنے آپ کے بعد ان سے مدد مانگے. ٹھیک ہو گیا. فورن فنڈنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, وہ اس کو بی ٹیم آپ نے ڈکلیئر کر دیا. لیکن میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ پہ خبریں لیک نہ کرے, کیس بنائے ہم پر, اگر ہم غلط کیا تو ہمیں سزا دیں. تو یہ کیوں نہیں کیس بن رہا ابھی تک؟ اگر آپ لوگوں کی پارٹی مریم اورنگزیب صاحبہ جب تک اپوزیشن میں تھی تب تک تو ٹھیک تھا کہ پریس کانفرنس کر سکتی ہے گورنمنٹ. اب آپ حکومت ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے توشہ خانہ میں زیادتی ہوئی, کیس کیوں نہیں بنا دیتے ان کے اوپر؟ اچھی بات ہے, ذرا سیدھا کریں ان کو کہ منی ٹریل دو.
میں کاشف آپ سے توقع رکھوں گا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے. میرے بھائی سکتے میں ہیں اور دباؤ میں ہیں سکتے کی وجہ سے. فیصل صاحب اس لیے شاید وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہا ہے جس طرح دیکھا کرتے تھے. میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ آپ بھی. اور آپ دیکھیں کہ ہاں چلیں اس طرح آپ کہہ لیں، مگر مجھے اگر اجازت دیں تو آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جب آپ عدالتوں کے فیصلوں پر رات 12 بجے تک بھی ووٹنگ نہیں کرواؤ گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 4 جیپیں آنے پر آپ کی ٹانگیں پھر وزن نہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر عدالتیں کھلیں. 4 جیپیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ؟ وہ آتی ہے نا پھر یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے. تو پھر سن رہا ہوں پھر میں اسی طرح کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا میرے فیصل بھائی کو. یہ جیپیں کس کی تھی یار میری بات تو سن لیں. آپ کی بات سن. انتظامیہ کی تھی اور کس کی تھی؟ انتظامیہ کی تھی. اسلام آباد انتظامیہ کے بعد تو موبائل ہوتی ہے بھائی. جو لا اینڈ آرڈر کے فیصلوں پر عمل کرواتے ہیں، جو عدالتوں کے فیصلوں پر عمل داری کروانا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ قانون حرکت میں کیوں نہ آیا جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی یا انہوں نے 2-3 مثالیں دی. تو میرے فیصل بھائی کو یہ علم ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تو قانون حرکت میں کیوں نہ آیا. بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جس طرح پیش ہوئی اور جس طرح ہوا قانون حرکت میں آیا. آپ کو یاد ہوگا ویسے میں ایک بات کہوں میاں صاحب، آپ دونوں اپنے حسب منشا اور حسب ذائقہ سپریم کورٹ پر اور ہائی کورٹ پر اور الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ یہ ہوا تو سپریم کورٹ نے کیوں کچھ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جب ہمارے ساتھ ہوا تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ سوچ رہے ہیں نا دونوں، آپ لوگ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں کاشف صاحب ایک بار کاشف صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. کاشف صاحب ایک سیکنڈ. ہم نے بلیک میلنگ ٹیپس نہیں بنائی، ہم نے سپریم کورٹ پہ اٹیک نہیں کیا، ہم نے جج اور فوجیوں کو گالیاں نہیں دی. یہ فرق پلیز کلیئرٹی سے رکھیں. اور ابھی بھی جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں الیکشن کمیشن تک کی اسپیسیفک ہوں، نہ میں نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، نہ میری مجاز ہے کہ میں اپنے سب سے بڑے جسٹس کے ادارے کے اوپر کوئی بات. عمران خان صاحب نے کہا نا، میں دونوں کو سنا دیتا ہوں. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. میاں صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے گا، میں ذرا دونوں سنا دوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جب میاں صاحب کو نکالا گیا تھا یا ان کے خلاف سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا، میاں صاحب جی ٹی روڈ سے گئے، اس کے بعد بھی کیا تقریریں کی میاں صاحب نے عدالتوں کے خلاف، اداروں کے خلاف؟ سن لیجیے. میرا مقابلہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے. ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی. عدالتوں کے خلاف جو میاں صاحب نے کہا کہ وہ بھی چلا دیں. اچھا وہ ابھی ریڈی نہیں. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ چلا دیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب مراسلہ یعنی سائفر جو پیپر تھا، جو ڈاکیومنٹ تھا، کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ریسپیکٹڈ ججز، جب ایک کھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور بک رہے تھے پولیٹیشنز، آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اب میاں صاحب والی تقریر ہمارے پاس اس وقت ریڈی اویلیبل نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا یہ جج بغض سے بھرے بیٹھے وغیرہ وغیرہ. سو میاں صاحب یہ تنقید تو سب لوگ آپ کرتے ہیں اداروں کے اوپر، تو یہ نہ کہیں کہ وہ کرتا وہ نہیں کرتا. نہیں کاشف اگر اجازت دیں تو ابھی جو آج بات ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں، اس میں میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھاؤں فیصل صاحب نے بھی عدالت کے متعلق کوئی بات نہیں کی اور میں نے تو بالکل ہی عدالت کا ذکر نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں قانون حرکت میں کیوں نہ آیا. میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا رہے تھے تو جہاز بھر بھر کے جو بنی گالا اور وفاق میں پنجاب میں لاہور میں آیا کرتے تھے، اس پر قانون حرکت میں آنا چاہیے تھا. کیوں آنا چاہیے سر؟ میاں صاحب وہ بات وہ کریں جو لاجیکل ہو. میں معافی چاہتا ہوں، چھوڑ دیں لاجیکل بات کیا کہ دیکھیں آج الیکشن ہو، آزاد امیدوار جیتے ہیں، آزاد جیتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنے جہاز میں یا گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے.
آپ کے پاس کتنے آزاد امیدوار آئے تھے؟ یہ سارے جو آزاد ادھر گئے ہیں یا ساؤتھ پنجاب بلاک، وہ آزاد جیت کے آپ کے پاس آئے تھے اس وقت، یاد نہیں آپ کو؟ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فیکچوئل بات کیا کریں. آپ بھی جو فرما رہے ہیں جناب کا فرمان جو ہے سر آنکھوں پر، مگر جو ہم عرض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں وہ بھی ذرا غور سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آزاد جیتے ہوئے امیدوار کو کوئی اپنے جہاز میں بٹھا کے لائے تو عدالت کو سو موٹو لینا چاہیے، کیوں؟ آپ نے کبھی آزاد امیدوار اپنے پاس لائے؟ میں نہیں ایک سیکنڈ، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. میں تو فیصل صاحب جو گلہ کر رہے ہیں میں اس پر جواب دے رہا ہوں کہ گلہ اس وقت بھی کرنا چاہیے، گلہ آج نہیں بنتا. اور یہی میں آپ کو کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ توسہ خانہ کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حکمرانوں نے وہاں سے تحائف جو ہیں وہ سستے داموں لیے، مگر پاکستان کی ہسٹری میں کاشف صاحب کو بتا دے کہ وہاں سے سستے داموں لینے کے بعد کسی نے مہنگے داموں بیچے ہوں جو عمران خان نے بیچے ہیں. اصل آرگومنٹ یہ ہے غیر قانون نہیں ہے، لیکن ایک مورل آرگومنٹ ہے کہ آپ سستے داموں لے کر ایک چیز مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں کاشف صاحب پھر تو آپ مجھ سے یہ سوال کریں، میں آپ کا بالکل سراخوں پہ آپ کا سوال ہے، میں اس کی لاجک آپ کو دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سر 1600 کروڑ روپے کا